السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ذاکر قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے ریاست کے مدارس کو بیرون ملک سے ملنے والی فنڈ کی تحقیقات کے لیے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رینک کے افسر کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT تشکیل دی گئی۔ اتر پردیش میں تقریباً 25,000 مدارس ہیں اور 16,500 سے زائد مدارس ریاستی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن سے تسلیم شدہ ہیں۔ ATS کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل موہت اگروال نے کہا ہے، ہم یہ تحقیقات کریں گے کہ غیر ملکی فنڈنگ سے حاصل ہونے والی رقم کیسے خرچ ہوتی ہے، اور اس بات کی بھی تحقیقات کی جائے گی کہ یہ رقم مدارس کو چلانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے یا کسی اور کام کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ اگروال نے کہا ہے کہ مدارس کو حاصل ہونے والے غیر ملکی فنڈ کی تحقیقات کو مکمل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی طے شدہ وقت نہیں بتایا گیا۔ رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ دونوں مدارس کے بارے میں تحقیقات کی جائے گی۔ SIT نے پہلے ہی اپنے بورڈ سے مدارس کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ تحقیقاتی ایجنسی ہند نیپال سرحد سے متصل اضلاع میں فعال مدارس پر زیادہ توجہ دے گی۔ پچھلے سال اگست میں یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی حکومت نے ریاست میں ضلع مجسٹریٹ کو غیر تسلیم شدہ مدارس کا سروے کرنے کی ہدایت دی تھی۔ 2 ماہ کے سروے کے دوران 8,449 مدارس کو ریاستی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے تسلیم شدہ نہیں پایا گیا اور یہ مدارس بورڈ سے الحاق کے بغیر ہی کام کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق نیپال کی سرحد سے متصل لکھیم پور کھیری، پیلی بھیت، شراوتی، سدھارتھ نگر اور بہرائچ کے علاوہ کئی دیگر قریبی علاقوں میں گزشتہ چند سالوں میں مدارس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان مدارس کو غیر ملکی فنڈنگ ملنے کی بھی اطلاع موصول ہوئی۔ ادھر مظفر نگر کے محکمہ تعلیم نے دینی تعلیم دینے والے 1 درجن سے زائد مدارس کو نوٹس جاری کیا، جس میں پوچھا گیا کہ بال شکشا ادھیکار ادھینیم کی تعلیم کے قانون 2009 کے باب 4 کے سیکشن 18 کے مطابق تسلیم شدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مدرسہ تسلیم شدہ ہے تو آپ 3 دن کے اندر مدرسے کی پہچان سے متعلق ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مدرسے کو تسلیم شدہ نہیں ہے تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نیز اگر آپ کا مدرسہ کھلا پایا گیا تو آپ پر روزانہ 10,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ مدارس کو بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹس ملنے کے بعد تمام مدرسہ آپریٹروں میں ہلچل مچ گئی، جس کو لے کر جمعیت علماء ہند کی جانب سے دوپہر تمام مدرسہ آپریٹروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی گئی۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکریٹری قاری ذاکر حسین نے بتایا کہ ضلع مظفر نگر میں دینی مدارس میں مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ مدارس آزادی سے پہلے بھی چلتے رہے ہیں، جو آئین کی طرف سے فراہم کردہ مذہبی آزادی کے بنیادی حقوق کے تحت چلائے جاتے ہیں۔ یہ مدارس اسکولوں کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ تاہم محکمہ تعلیم کی جانب سے چند روز سے ان مدارس کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں کہ مذکورہ مدرسے کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، لہذا مذکورہ مدرسے کو فوری طور پر بند کیا جائے، نہیں تو آپ پر 10,000 روپے روزانہ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہ نوٹس محکمہ تعلیم کی جانب سے بال شکشا ادھیکار ادھینیم کی تعلیم کے قانون 2009 کے باب 4 کے سیکشن 18 کے تحت بھیجے جا رہے ہیں، جبکہ بچوں کی مفت اور لازمی تعلیم ایکٹ 2009 کے سیکشن 18 کے تحت ترمیم شدہ ایکٹ 2012 کے سیکشن 25 میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اصول مسلم مدارس، اسکولوں یا مذہبی اداروں پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس لیے محکمہ تعلیم کی جانب سے اس طرح نوٹس بھیجنا انتہائی قابل مذمت ہے، جس سے امت مسلمہ میں غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکریٹری قاری ذاکر حسین نے مزید کہا ہے کہ ملک کی آزادی میں مدارس کا اہم رول رہا ہے اور مدارس کے طلباء کا ریکارڈ یہ رہا ہے کہ انہوں نے آزادی کے بعد ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے مدارس کو غلط نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ آج بھی مدارس کے ذریعے امن، اتحاد، باہمی محبت
اور بھائی چارے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ان مدارس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہے تو نیچے کامنٹ کر دیجئے، اور اگر پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست، احباب اور فیملی ممبر کو شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔